بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے سلسلہ منقطع کرتے ہی ری ڈائل والا بٹن دبایا۔ میری اس کوشش کا وہی نتیجہ نکلا جو نکلنا چاہیے تھا۔ میں نے کسی وقفے کے بغیر وہ عمل بار بار دہرانا شروع کر دیا۔ جوگیندر کا فون مسلسل بزی تھا۔ اس وقت جو کیفیت میری تھی شاید وہی سب کی تھی۔ کسی نے مجھے روکنے یا سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے تسلسل کے بجائے کچھ وقفہ دے کر جوگیندر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ جلد از جلد اس خبیث سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا کہ اسے اس کے انجام تک پہنچایا جائے۔ جب گاڑی PID ہاؤسنگ سے اگلے پل پر سے گزر رہی تھی تو میں شاید 10 مرتبہ رابطے میں ناکامی سے 2-4 ہو چکا تھا۔ اگلی کوشش پر دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنتے ہی مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ میرے چہرے سے اس کا اظہار ہونے لگا۔ سلطان شاہ ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ دوسروں کی پر امید نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ سب خاموش تھے مگر میں نے پھر بھی فضا میں ہاتھ اٹھا کر انہیں اشارہ کرنا ضروری سمجھا۔ دوسری گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ میں افضل کی تلاش کے سلسلے میں ایک بار جوگیندر پال کے موبائل پر اس سے بات کر چکا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کی آواز پہچان لی۔ اس وقت اس کی آواز خاصی نرم تھی۔ ہیلو جوگی، میں نے اس کے نام کا بے تکلفانہ استعمال کرتے ہوئے شستہ انگریزی میں اسے مخاطب کیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تم کون ہو؟ کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ دوسری طرف سے میرے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا گیا۔ یہ تمہاری ذہانت کا امتحان ہے۔ میں نے خوش دلی سے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے تمہاری آواز پہچان لی ہے۔ وہ اول خان سلطان شاہ کی طرف جھک کر سرگوشیانہ لہجے میں شاید اسے راستے کے بارے میں ہدایت دے رہا تھا۔ جوگیندر سے فون پر رابطہ ہونے کے بعد ہمارا جلد از جلد اس کے گھر کے قریب پہنچنا ضروری ہو گیا تھا۔ کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کس لمحے بھڑک کر فون کا سلسلہ منقطع کر دے اور ریموٹ کنٹرول کے فوری استعمال کی ضرورت پیش آ جاتی۔ اس نقطے کو محسوس کرتے ہوئے سلطان شاہ نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ بے تکلف ہونے کی کوشش مت کرو۔ ریسیور سے جوگیندر پال کی آواز خشک گراہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ اگر مجھ سے بات کرنے کی ذرا بھی خواہش رکھتے ہو تو سب سے پہلے اپنا تعارف کراؤ ورنہ میں فون بند کر دوں گا۔ شاید وقت نے تمہیں مغرور بنا دیا ہے ورنہ میں تمہارے لیے اتنا اجنبی نہیں ہوں۔ میں نے مایوسی سے کہا۔ اجنبی نہ ہوتے تو تمہیں یہ ضرور معلوم ہوتا کہ میں جوگی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ مجھ سے بے تکلف ہیں وہ مجھے پال کہتے ہیں۔ یہ میری پہلی آخری اور فیصلہ کن وضاحت ہے۔ نام بتاؤ ورنہ میں فون بند کرتا ہوں۔ میرے نام کا داؤ نہیں چل سکا مگر میرا اصل مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ اپنی خوابگاہ میں موجود تھا۔ اس سے کسی قسم کی رازداری برتنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ موت کی دہلیز پر کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت اس سے چند کھری باتیں کرنے کا موقع ضائع کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے خالی ہاتھ استعمال کرتے ہوئے اپنی جیب سے ریموٹ کنٹرول یونٹ نکال لیا۔ میں استاد جیکب کا باپ بول رہا ہوں۔ اسے تم نے کہاں بھیجا ہوا ہے؟ میں نے ترشی سے پوچھا۔ میں کسی جیکب کو نہیں جانتا۔ اس کے کسی باپ کو جاننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ہکلایا مگر پھر سنبھل گیا۔ پھر تم ارجن، روی اور مظہر کو بھی جاننے سے انکار کر دو گے؟ میں نے ایک ہی سانس میں اسے 3 نام گنوا دیے۔ تم نت نئے نام لے کر مجھے بلا وجہ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم ان ناموں سے ہراساں ہوئے ہو۔ ان میں سے مظہر کے سوا سب جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ اوہ، تو کیا تم مظہر ہو؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی تحیر زدہ آواز ابری۔ تم تو روی کے بہت بڑے سرپرست ہو۔ میں کبھی کسی موذی کا سرپرست نہیں رہا۔ روی میرے کام آ رہا تھا، میں اس سے کام لیتا رہا۔ تم نے اسے ہسپتال سے اٹھا کر مروا دیا۔ بہت اچھا کیا۔ زمین کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا۔ اپنا بدلہ لینے کے لیے وہ بے چینی سے وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تم ٹیلی فون پر گیدڑ ببکیاں کسی اور کو دینا، میری دھمکی پر وہ مشتعل ہو گیا۔ میں بخشی نہیں ہوں۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ تم بخشی نہیں ہو، اسی لیے بخشے نہیں جاؤ گے۔ وہ زندہ رہے گا مگر تم کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب یہ بھی سن لو کہ میرا
میرا نام ڈینی ہے، میرا ہاتھ اس وقت تمہاری شہ رگ پر ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر میری بات کاٹ دی۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ مظہر نام کا کوئی نیا آدمی میدان میں اترتے ہی اتنی پھرتی نہیں دکھا سکتا، اس کے پردے میں کوئی پرانا پاپی چھپا ہوا ہے۔ اب تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی گئی ہے۔ وہ انگریزی بول کر اردو پر اتر آیا تھا۔ تم لولے ہو چکے ہو۔ میں نے بھی اردو میں زہریلی آواز میں جواب دیا۔ جیکب اور ارجن تمہارے داہنے اور بائیں ہاتھ تھے، وہ کاٹے جا چکے ہیں۔ تم اپنی بزدلی کی وجہ سے پردہ نشین ہو، کبھی کھلے مقابلے پر آنے کی غلطی نہیں کرو گے، اس لیے میں نے تمہارا دوسرا بندوبست کیا ہے۔ تمہارے گلے میں توق پڑ چکا ہے، نکارا بجنے کی دیر ہے، اس کے بعد تمہارا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ تم یہ مان رہے ہو کہ بخشی کسی حادثے کا شکار نہیں، تمہاری درندگی کا شکار ہوا ہے۔ درندگی کا نشانہ تم بنو گے، اسے محبت سے گوش مالی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ تم میرے قریب آؤ گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حرکت تمہیں کتنی مہنگی پڑے گی۔ مجھے ہم جنسوں سے کوئی رغبت نہیں ہے، جنس مخالف کی تلاش میں رہتا ہوں۔ تم پر میں تمہاری لچھی کو ترجیح دوں گا۔ وہ کہاں ہے؟ میں سمجھ گیا، میں خوب سمجھ رہا ہوں۔ اس کی اضطراری آواز ابری۔ لچھی کا نام لے کر تم مجھے یہ جتانا چاہ رہے ہو کہ تم نے میرا گھر دیکھ لیا ہے اور میرے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہو، مگر یاد رکھو کہ یہ باتیں تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ تم میرے گھر میں قدم بھی نہیں رکھ سکو گے۔ اس سے گفتگو کے ساتھ ساتھ میری توجہ راستوں پر بھی مرکوز تھی۔ اول خان کی رہنمائی میں سلطان شاہ ڈرائیونگ کرتا ہوا جوگیندر پال کے گھر کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ ایک موڑ کے بعد کسی بھی لمحے پیلا مکان ہماری نظروں کے سامنے آ سکتا تھا۔ میرے قدم تمہیں پسند نہیں آئے تو میں نئی دہلی کے انل بسواس سے سفارش کرا لوں گا۔ میں نے اس کا مضحکہ اڑایا۔ تمہارا وقت قریب آ گیا ہے۔ جوگیندر کی آواز سخت اور نیم ہذیانی ہو گئی۔ تم اپنی اوقات سے بہت زیادہ جان چکے ہو۔ میں دیکھوں گا کہ کب تم کتنی دیر زندہ رہتے ہو۔ اب یہ بخشی کا سونپا ہوا نہیں، میرا اپنا کام بن چکا ہے۔ ہمارا کام بنا نہیں بلکہ تمام ہونے والا ہے۔ ذرا سی ہمت کرو اور اپنی مسحری کے سرہانے کے نیچے جھانکو۔ مجھے بتاؤ کہ وہاں رکھا ہوا سیاہ چرمی پیکٹ کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ خاموش ہے لیکن میری انگلی کے ذرا سے اشارے پر بول پڑے گا۔ اس کی زبان سے مغالطات کا طوفان ابلا جو فوراً ہی معدوم ہو گیا۔ شاید وہ بخلاہٹ میں فون کا ریسیور پھینک کر اپنی مسحری کی طرف لپکا تھا۔ میرے ریسیور پر کچھ ناقابل فہم اور مبہم آوازیں آ رہی تھیں جن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ فون کا سلسلہ موقوف نہیں ہوا تھا اور جوگیندر پال اپنے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے ریموٹ کنٹرول یونٹ کے سرخ بٹن پر چڑھا ہوا شفاف پلاسٹک کا سخت خول انگوٹھے کے ناخن سے نکال دیا۔ میں نے وہ تیاری جان بوجھ کر کی تھی۔ غالب امکان یہی تھا کہ اپنی مسحری کے نیچے سیاہ چرمی پیکٹ دریافت کرنے کے بعد جوگیندر پال بکھلا کر فون پر واپس آتا، لیکن یہ بات بھی بعید از قیاس نہیں تھی کہ اس بھیانک خطرے کا ادراک کرتے ہی وہ پوری طاقت سے وہاں سے دوڑ لگا دیتا۔ میں اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہتا اور وہ دھماکے کی زد سے نکل جاتا۔ ریسیور پر نقل و حرکت کی آوازیں آنے کے باوجود میں نے چند ثانیوں سے زیادہ انتظار نہیں کیا۔ میں سرخ بٹن دبانے والا تھا کہ ریسیور میں جوگیندر پال کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی۔ وہ کیا ہے؟ یہ پیکٹ میرے کمرے میں کیسے پہنچا؟ وہ اس کا اضطراری سوال تھا۔ میں نے تن سے کہا، لچھمی سے پوچھ لو، وہ چلی گئی، 4 بجے چھٹی کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ وہ فون پر باقاعدہ ہانپ رہا تھا۔ پھر اپنے کتے ٹونی سے پوچھو، میں نے اعتدالیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ اس پر تمہیں بہت ناز ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ پھر وہ چرمی پیکٹ کس نے وہاں رکھا ہے؟ تم بہت عقل مند بن رہے ہو، سوچ کر جواب دو۔ یہ اسی نیچ حرامزادی کی حرکت ہو سکتی ہے۔ تم نے لچھمی کو خرید لیا ہوگا۔ بولو تم کیا چاہتے ہو؟ لچھمی کے بارے میں اپنی غلط فہمی دور کر لو، وہ بکنے والی نہیں ہے اور میں تمہاری موت کے سوا اب کچھ نہیں چاہتا۔ گاڑی ایک خاص مقام پر رک گئی تھی۔ اس سے آگے جانا خطرناک تھا۔ ڈلتے ہوئے سورج کی زرد اور تھکی تھکی روشنی میں جوگیندر پال کا پیلا مکان میرے لیے ایک عصبی منظر پیش کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہاں ملبے کا ایک طوفان اٹھنے والا تھا۔ سلطان شاہ نے کسی بھی غیر متوقع صورتحال کا مقابلہ کرنے کے خیال سے گاڑی کا انجن بند نہیں کیا تھا۔ نہیں، اس کی آواز کانپ گئی۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ میں سمجھ گیا، پیکٹ میں کوئی آواز نہیں ہے۔ تم نے اس میں کوئی ریموٹ کنٹرولڈ بم چھپایا ہوا ہے۔ دیکھو ڈینی میرے بھائی، میں تمہاری طرح جیتا جاگتا انسان ہوں۔ ابھی میری پتلون گندی ہو گئی۔ مجھے ایسی بے رحمی سے
نہ مارو، مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ روی بھی تمہاری طرح جیتا جاگتا انسان تھا، تم نے اسے بے دردی سے مروا دیا۔ اب تم کس منہ سے اپنے لیے جان کی امان مانگ رہے ہو؟ تم اپنے کتے کے ساتھ ایک کتے کی موت مارے جاؤ گے، یہ فیصلہ اٹل ہے۔ میرے بھائی، میرے باپ۔ ریسیور پر جوگیندر پال کی آواز روندنے لگی۔ میں سمجھ چکا ہوں، اس بم کا ریموٹ کنٹرول تمہارے پاس ہوگا، تم جب چاہو گے ایک بٹن دبا کر مجھے اڑا دو گے۔ مجھ پر رحم کرو، میں تم سے مصالحت چاہتا ہوں، تم روی کے ہی نہیں استاد اور ارجن کے بھی قاتل ہو۔ میں نے شفاقانہ لہجے میں کہا، تم نے ان دونوں کو جانتے بوجھتے ہوئے ایسے خطرناک کام میں لگا دیا کہ وہ دونوں میرے ہاتھوں مارے گئے۔ تمہارے سر پر کم از کم 3 خون ہیں۔ روی کو ارجن نے مارا، ارجن اور جیکب کو تم نے مارا، میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں۔ شٹ اپ، تم خونی درندے ہو، کلیدی رول تمہارا تھا، تم کو اپنے انجام کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے تھا۔ وہ مذاکرات سنتے سنتے اول خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جوگیندر پال کی زندگی کے آخری سانس تھے، وہ ہم سے ہونے والی گفتگو کسی کو نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اول خان ہر احتیاط کو بلائے طاق رکھ کر دانت پیستے ہوئے گرایا، وقت برباد مت کرو، وہ تمہیں باتوں میں الجھا رہا ہے، بھاگ نکلا تو ہم سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اول خان کے وہ الفاظ میرے موبائل کے ماؤتھ پیس کے ذریعے جوگیندر پال کے کانوں تک پہنچ گئے اور اس نے تڑپ کر ملتجیانہ لہجے میں کہا، تم نے اپنا ہتھیار دکھا کر میرے فرار کا ہر راستہ مسدود کر دیا ہے، میں بھاگتے ہی مارا جاؤں گا۔ مجھ سے ایسی حماقت کی توقع مت کرو، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ایک مرتبہ میرے ساتھ بیٹھ کر روبرو بات کر لو۔ میں نے بہت تیزی سے بس لمحہ بھر کے لیے سوچا، ہمارے لیے اس کی تجویز کی کوئی افادیت نہیں تھی، اس میں خطرات ہی خطرات مضمر تھے۔ اس وقت وہ بہت بری طرح ہمارے شکنجے میں آیا ہوا تھا، ذرا سے اشارے کے نتیجے میں اسے جہنم واصل کیا جا سکتا تھا، اس سے مل بیٹھنے کی کسی بھی کوشش کے نتیجے میں اسے وقت مل سکتا تھا، وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر کسی اور کو ہماری راہ پر لگا سکتا تھا۔ اس بارے میں ہم ایک بدترین تجربے سے گزر چکے تھے، ہم نے میجر بخشی کو اپنی دانست میں ذرا بھی مہلت نہیں دی تھی، مگر وہ پھر بھی جوگیندر پال کو اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہم ایسے کسی دوسرے جھٹکے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ چپ کیوں ہو؟ موبائل پر قدرے توقف کے بعد جوگیندر پال کی پھنسی اور دہشت زدہ آواز ابھری، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مجھ سے مل کر تم فائدے میں رہو گے، ہم کبھی فائدے کی پرواہ نہیں کرتے، دشمن سے لڑتے ہوئے مر جائیں گے یا اسے مار دیں گے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ سب یا ان کی بدروہیں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی، اب تم کو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی چیخ و پکار پر کوئی دھیان دیے بغیر ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دیا۔ کسی تاخیر کے بغیر فضا ایک خوفناک دھماکے سے لرز اٹھی۔ چند ثانیوں پہلے جہاں جوگیندر پال کا پیلا مکان تھا، وہاں صرف غبار، دھواں اور ملبے کے بڑے بڑے ٹکڑے اڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دھماکے کے نتیجے میں قرب و جوار کے آبادی میں خوف و ہراس پیدا ہونا یقینی تھا، وہاں رہنے والے کسی بھی لمحے اپنے گھروں سے باہر آ سکتے تھے، ایسے میں ہمارا وہاں رک کر تماشا دیکھنا مناسب نہیں تھا۔ سلطان شاہ نے ایک گہرا سانس لے کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ طاقتور بارودی بم کا دھماکہ بہت شدید تھا، اس کی آواز دور دور تک سنی گئی تھی، جس کے نتیجے میں خوف زدہ لوگوں نے بوکھلا کر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلنا شروع کر دیا تھا۔ خوف اور تجسس میں مبتلا بھاگتے دوڑتے لوگوں کے درمیان ہماری گاڑی سست رفتاری سے آگے بڑھتی رہی۔ وہ علاقہ ہمارے لیے اجنبی تھا، مگر سمتوں کے بارے میں سلطان شاہ کے اندازے 100% درست نکلے۔ کچھ دیر تک متعدد گلیوں میں گھومنے اور موڑ کاٹنے کے بعد ہم دوبارہ جوگیندر پال کے مکان کے قریب جا نکلے، وہاں پیلے مکان کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ دھماکے کے نتیجے میں پورا مکان اپنی بنیادوں سے اڑ گیا تھا، گرد و غبار کا طوفان ختم ہو چکا تھا اور جوگیندر پال کے گھر کی جگہ ملبے کا ایک اونچا ڈھیر عبرت کا نشان بنا ہوا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس ملبے کے گرد ایک ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ وہی واقعہ غریبوں کی کسی گنجان آبادی میں پیش آیا ہوتا تو وہاں جمع ہونے والوں کی تعداد 10 گنا سے بھی زیادہ ہوتی۔ ملبے کی گرد دبتے ہی لوگ ملبے میں گھس پڑے ہوتے تاکہ کسی جاں بے لب زخمی کو زندہ درگور ہونے سے بچا سکے، مگر وہ آسودہ حال شہریوں کی بستی تھی جو ہر حال میں بس اپنی ذات میں کھوئے رہتے ہیں۔ کسی شخص کو کسی ناگہانی آفت میں گرا ہوا دیکھ لیں تو سب سے پہلے اشتباہ امیز انداز میں اسی کا
کوئی قصور دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کامیاب نہ ہو تو محتاط انداز میں زبانی کلامی ہمدردی کے اظہار پر اکتفا کرتے ہیں۔ انسانی ہمدردی میں بے خوف و خطر حد سے بڑھ جانا ان کے نزدیک احمقانہ فعل ہوتا ہے۔ وہاں جمع ہونے والے سب ہی تماشائی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ سلطان شاہ نے جائے حادثہ سے کچھ دور گاڑی روک دی۔ جو ہی میں نیچے اترا اول خان نے بھی اپنی نشست چھوڑ دی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سپاٹ لہجے میں اول خان سے سوال کیا۔ وہیں جہاں تم جا رہے ہو، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں اپنی کامیابی پر شبہ ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے اس ملبے میں جوگیندر اور اس کے کتے کے چیتھڑے ہی مل سکیں گے۔ ملبے میں اب کچھ بھی نہیں رہا۔ ایک سرسری نظر ڈال لینے میں کیا حرج ہے؟ میں نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے کہا۔ وہ واقعہ ایک بڑی پوری آبادی میں پیش آیا تھا، چھوٹی بڑی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے حیران و پریشان تماشائیوں کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے سنا کہ وہ سب ہی کسی بم وغیرہ کے پھٹنے کے امکان پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ وہاں پھٹنے والے بم کا دھماکہ اتنا طاقتور اور شدید تھا کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ آواز گیس کی پائپ لائن پھٹنے یا بجلی کا شارٹ سرکٹ ہونے کی آوازوں سے یکسر مختلف تھی۔ کسی کا خیال تھا کہ مکان میں رکھا ہوا آتش گیر مادہ حادثاتی طور پر پھٹ گیا تھا۔ کوئی باہر سے بم پھینکے جانے کے امکان پر اظہار خیال کر رہا تھا۔ بعض لوگ جو قریب کے رہنے والے تھے جوگیندر سے واقفیت کی بنا پر یہ بھی کہتے ہوئے پائے گئے کہ اس گھر میں دہشت گردی کے لیے ہتھیار وغیرہ بنائے جاتے ہوں گے، جو کسی بے احتیاطی کی وجہ سے ایک دھماکے کا شکار ہو گئے۔ دور سے میں حیران تک کسی نے بھی کنکریٹ اور آہنی سریوں کے ملبے میں گھسنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن قریب سے ملبے کا جائزہ لینے کے بعد لوگوں کی اس لا تعلقی کا سبب بھی سمجھ میں آ گیا۔ ایک دوسرے کے سہارے ٹکے ہوئے بیم اور ٹوٹے ہوئے ستون بہت بھیانک حالت میں تھے اور کسی بھی لمحے نیچے گر سکتے تھے۔ کوئی ان کے درمیان پھنس کر اپنی جان گنوانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دوسرے اور شاید اہم ترین سبب یہ تھا کہ ملبے پر گہرا سکوت طاری تھا۔ وہاں سے کسی ذی روح کی کوئی خفیف ترین آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس سکوت مرگ سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ دھماکے کے وقت وہ گھر خالی تھا، اور اگر وہاں کوئی موجود تھا تو وہ دھماکے کے نتیجے میں راہ ملک عدم ہو چکا تھا۔ اس راستے پر جانے والے کسی کی مدد سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ جوگیندر پال کے گھر کے ملبے اور وہاں جمع ہونے والوں کی آرا کا جائزہ لے کر ہم دونوں چند منٹ بعد گاڑی میں لوٹ آئے اور فوری طور پر ہمارا گھر کی طرف واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ جوگیندر پال تمہارا سب سے آسان اور بے ضرر شکار ثابت ہوا۔ ویرا نے کچھ دیر بعد سکوت توڑا۔ بخشی نے بھی تنگ نہیں کیا۔ اول خان نے کچھ کہنا چاہا مگر سلطان شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ بخشی زندہ ہے، جوگیندر پال موت کی بے رحم وادیوں میں پہنچ چکا ہے۔ وہ ہمارا فیصلہ تھا۔ میں نے اول خان کا ساتھ دیا۔ ہم چاہتے تو اسے ذبح بھی کر سکتے تھے۔ جوگیندر خوش نصیب تھا۔ ویرا بولی اس کے حصے میں بہت آسان موت آئی ہے، مجبوری تھی۔ اول خان نے کہا اگر ہم اسے وقت دیتے، اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے یا مارنے سے پہلے اسے اغوا ہی کر لیتے تو ہر طرف کھلبلی مچ جاتی۔ ہو سکتا ہے کہ جوگیندر کو ہی موقع مل جاتا اور اس نے جو کچھ بخشی سے سنا تھا اسے آگے بڑھا دیتا۔ ہم میں سے کوئی بھی اتنا کند ذہن نہیں تھا کہ اول خان کی کہی ہوئی بات کے مضمرات کو نہ سمجھ پاتا۔ کسی بڑی بحث کے آغاز سے پہلے وہ مسئلہ وہیں ختم ہو گیا۔ سب اپنے اپنے خیالات کی دنیا میں کھو گئے۔ میرے ذہن پر اس وقت صرف ایک ہی خیال سوار تھا کہ جوگیندر پال کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر بھارتی کس رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پاکستانی حکام کس انداز میں اس کا سامنا کرتے ہیں۔ پس پردہ اسباب کتنے ہی گمبھیر اور سنگین رہے ہوں، سامنے کی بات یہ تھی کہ 2 دنوں میں 2 انتہائی اہم بھارتی سفارتی اہلکار ناقابل توجیہ واقعات کا شکار ہو چکے تھے۔ میجر بخشی کی یادداشت جاتی رہی تھی اور جوگیندر پال مارا گیا تھا۔ دونوں واقعات پاکستان کی سرزمین پر اور کراچی شہر کی حدود میں رونما ہوئے تھے۔ ان پر بھارتیوں کا ہٹ پڑنا بعید از قیاس نہیں تھا۔ اول خان پہلے سے ان خدشات کا اظہار کرتا رہا تھا، لیکن میں نے اس نقطے کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اس وقت کام کی گرمی میں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بات آسانی سے سنبھال لی جائے گی، لیکن
जोगिंदर का काम तमाम होने के बाद मेरा ज़हन तस्वुरात से निकलकर हकायक की दुनिया में आ गया था जो इतनी सहल नहीं थी। बात अगर बख्शी तक महदूद रहती तो भारती इसे शायद इत्तफाकी हादसा समझकर सब्र कर लेते, लेकिन जोगिंदर की मौत के बाद बख्शी वाले वाक़े में भी जान पड़ सकती थी। ये सवाल उठाया जा सकता था कि कराची में हादसा और दहशत गर्दी के वाक़यात सिर्फ भारतीय सफारतकारों के साथ क्यों रूनुमा हो रहे थे। भारतीयों को इस सवाल का मस्बत और मंतकी जवाब दिया जाना बहुत जरूरी था। इसमें जरा सी भी कोताही होती तो लेने के देने पड़ सकते थे। सफारती तलखी पैदा होने के नतीजे में भारतीय सरजमीन भी कोई जवाबी हादसा या वाक़या रूनुमा हो सकता था, जिसके बाद कशीदगी में इजाफा होना नागुज़ीर था। इस वक्त ऐसे तनाव का पैदा होना हमारे लिए किसी भी तरह सूदमंद नहीं था। हमें अपने वतन की सूंदी मट्टी को खैरबाद कहकर दुश्मन की सरजमीन पर जाना था, जहां हमारे चंद बदतरीन दुश्मन चैन की बंथरी बजा रहे थे। दुश्मन के इलाके में इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए वो हालात कठिन साबित हो सकते थे। इन ही ख्यालात में गलता और पेचा हम घर पहुंच गए, जहां छत पर अव्वल खान के आदमी बदसूर मौजूद थे। मारवती बेचारी अब लंडोरी रह गई थी। घर पहुंचते ही वीरा की रगे ज़राफत फड़क उठी। वो वक्त बे वक्त फोन करके हमारा सर खाती रहेगी और तुम्हें हीलों बहानों से अपने पास बुलाती रहेगी। रवि के गायब होने के बाद वो बहुत परेशान और बदहवास थी। मैंने संजीदगी से कहा, इस वक्त तुमने इसे देख लिया होता तो ऐसे गैर जिम्मेदाराना कलमात अपनी जुबान से न निकालती। वो अपने शौहर को टूट कर चाहती थी। वीरा ने लम्हा भर के लिए गौर से मेरी आंखों में झांका, फिर मुस्कुराते हुए बोली, रोमान ज़दा और चाहने वाली औरतें शौहर समेत हर मर्द को इसी तरह टूट कर चाहती हैं कि वो इनका दीवाना हो जाता है। समझ में नहीं आता कि तुम मारवती के जादू से अब तक कैसे महफूज हो। वो इस वक्त तुम्हें क्यों याद आ गई? अव्वल खान ने चुभते हुए लहजे में पूछा। ये किस्सा रवि से चला था। हर वाक़े में इसका कोई न कोई किरदार था। इन वाक़यात की आखिरी तान जोगिंदर पाल पर आकर टूटी है, तो रवि का याद आना भी जरूरी है। हम रवि तक मारवती के जरिए पहुंचे थे। मैं इस बेचारी को कभी फरामोश नहीं करूंगी। कभी कभी तो मेरे दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं किसी बहाने से इससे मिलकर बैठूं और देखूं कि वो अंदर से कैसी औरत है। भूल कर भी ऐसी कोशिश न करना, अव्वल खान ने तादीबी लहजे में कहा। इस वक्त वही बाहर की औरत है जो यहाँ के फोन नंबर से वाकिफ है। डैनी को जल्द अज जल्द इससे पीछा छुड़ाना होगा, वरना वो किसी भी वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। एक खूबसूरत और आजाद ख्याल औरत किसी के लिए क्या खतरा बन सकती है। यहाँ का फोन नंबर वो किसी गलत आदमी को भी दे सकती है। ये न भूलो कि हम चारों तरफ से दुश्मनों में गिरे हुए हैं। जिससे मौका मिला वो हम पर मोहलक वार करने से नहीं चूकेगा। माजी के तलख तजर्बात आज भी तुम्हारे जहन में ताज़ा होने चाहिए। तुम कहते हो तो माने लेती हूँ, वरना मारवती मुझे ऐसी औरत मालूम नहीं होती। अव्वल खान ने वीरा की बात काट दी। मेरी बात मान ली तो अब ये किस्सा यहीं खत्म कर दो। मैं हामिद से बात करने जा रहा हूँ। वो हमारे मिशन के बारे में फिक्रमंद होगा। इसे मालूम होना चाहिए कि हम कामयाबी हासिल करने के बाद यहाँ बैठे हुए हैं। वो सबकी दिलचस्पी का मौजू था। अव्वल खान ने कसलमंदी से काम लिया और रिसीवर उठाने के बजाय स्पीकर फोन पर स्टेशन 4 का नंबर मिला लिया। राब्ता कायम हो जाने पर अव्वल खान ने इसे बताया, मिशन पूरा हो गया, मैं दोस्तों के साथ हूँ। हमारी क्या खबरें हैं? सर, मुझे हालात की नजाकत का एहसास था। मैं मिशन में कोई खलल नहीं डालना चाहता था, इसलिए राब्ता नहीं किया। पिछले आधे घंटे से मेरे पास मोहन हाउस के बारे में कुछ मुश्तबा इतलात आ रही हैं जो मैं मोहन हाउस। अव्वल खान ने चौंक कर इसकी बात काट दी। वहाँ की खबरें कौन दे रहा है? सर, आप बहुत मसरूफ थे। मैंने आपकी इजाजत के बगैर अपना एक आदमी वहाँ मामूर कर दिया था। बहुत अच्छा किया, लेकिन तुमने ये जरूरत क्यों महसूस की? अव्वल खान ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। मुझे आपने बताया था कि रवि के गायब होने के बाद अस्पताल में और इसके बाहर क्या वाकयात रूनुमा हुए थे। मजहर खान बदतरीन हालात से गुजरे थे। मैंने सोचा कि औरत की देखभाल जरूरी है, कहीं इस पर कोई वार ना हो जाए। हामिद की आवाज भरपूर एतमाद से आ रही थी, जैसे इसे अव्वल खान की तरफ से अपनी कार्रवाई की मुकम्मल तायद का यकीन न हो। तुमने बहुत सही फैसला किया। मैं दूसरे मामलात में उलझकर ये पहलू फरामोश कर बैठा था। अब ये बताओ कि खबरें क्या हैं? वहाँ कोई बड़ी गड़बड़ हुई है? मुलाजमीन बदहवास हैं। कुछ देर पहले 2 गाड़ियाँ वहाँ से निकलकर तेजी से कहीं रवाना हुई हैं। मैंने अपने आदमी को इमारत की निगरानी की हदायत की हुई थी, इस वजह से गाड़ियों का पीछा नहीं किया जा सका। मुलाजमीन
سے کچھ معلوم نہیں ہو سکا؟ اول خان نے پانی خیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔